بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 3 قسم کے قحط میں اس وقت مبتلا ہیں۔ جو خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ پڑھیے پڑھیے اور پڑھیے۔ سب سے افضل انسان کون ہے؟ دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ Think like a liar, act like a liar. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم ذوالفقار علی لون صاحب، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد ابو بکر صدیق صاحب، اے ایس جے اعجاز احمد بوسال صاحب، اے ایس جے اظہر اقبال رانجھا صاحب، اے ایس جے مصنف علی جوہیا صاحب، سینئر سول جج، جناب ذی وقار قاسم علی شاہ صاحب، موٹیویشنل اسپیکر، آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب صدر بار فیصل سکندر سدھو صاحب، ریسپیکٹڈ بار ممبرز، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، کلرک صاحبان، آپ کو آج کی تقریب میں تشریف لانے پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آپ کا شکریہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں میاں احسان اللہ شاکر صاحب کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو کلام الہی سے ہمکنار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں شفیق یوسف سندھو صاحب کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ حصول برکت کے لیے درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔
مجھ خطا کار سا، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا کہ دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں میں حضوری کے مزے، کہ میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا کہ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر ناصر، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر ناصر، کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب قومی ترانہ ہوگا۔ میری تمام ممبران محفل سے گزارش ہے کہ اطراف
اب میری صدر بار چودھری فیصل سکندر سدھو صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے ان کا شکریہ ادا کریں. Before I pay my gratitudes to my guest, I have a good news. I have a surprise for the bar. Today we received a check of 2.5 million and the check now has been deposited in the bank. میں آپ کا مشکور، میں مہمانوں کا مشکور. ہم نے اس والی جو میٹنگ ہے اس کے متعلق سوچ رکھا تھا کہ میرے جو ینگ لارڈز ہیں ان کے ساتھ میں کچھ کنورسیٹ کرنا چاہتا تھا، کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا. تو فارچونیٹلی ہمیں موقع ملا کہ ہماری اس محفل میں قاسم شاہ صاحب بھی موجود ہوں گے. تو اس موقع کو ہم نے فوراً بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی تیاری کے اسے قبول کیا. اینڈ مائی سیکرٹری ڈیڈ اے گڈ جاب ٹوڈے اینڈ یور پریزیڈنٹ ڈیڈ اے گریٹ جاب ایٹ لاہور. میں اپنے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے حوصلہ افزائی کی، وہ یہاں موجود ہیں. میں خوش آمدید کہوں گا قاسم شاہ صاحب کو. ایک آدھ بات جو میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں، پڑھیے اور پڑھیے. لفظوں کے مطالب کو جانیے. اس طرح ہے کہ یو کین اٹین یور کمپٹنس، اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تب تک آپ ایک عام آدمی کی طرح رہیں گے. میری جو آپ لوگوں سے استدعا ہے کہ پڑھیے اور بہت زیادہ پڑھیے. کیا ہوگا؟ آپ تھنک لائک اے لائر، ایکٹ لائک اے لائر، اور اس کے بعد آپ کا بیہیویئر اور اس کے بعد اس سائڈ کا بیہیویئر بہت مختلف ہو جائے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے وی ہیو ٹرن دا میننگ آف جسٹس انٹو ڈسپوزل. لیکن یہ کیوں ہوا؟ اس سائڈ سے وہ والی جو اسسٹنس آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی. تو میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے خصوصاً یہ کہوں گا کہ آپ پڑھیے اور بہت زیادہ پڑھیے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. میں اب انتہائی ادب کے ساتھ ریکویسٹ کرتا ہوں سیشن جج صاحب سے کہ وہ بار اور بینچ کے سربراہ ہونے کے ناطے ڈائس پر تشریف لائیں اور چند الفاظ کہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قاسم شاہ صاحب، صدر سیکرٹری بار ایسوسی ایشن، انتہائی محترم شیخ محترم جنہوں نے میرے کھڑے ہوتے ہوئے تھوڑا سا لقمہ دے دیا، انہیں میری عادت کا پتہ ہے. لیکن چونکہ آج ہمارے گیسٹ اسپیکر شاہ صاحب ہیں اور ان کے آنے کا پرپز اگر میں زیادہ آپ کے ان کے درمیان قائل ہوں تو وہ ختم ہو جائے گا. اور میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کا سخ رخن بھی، رخ سخن بھی اور موضوع سخن کیا ہوگا، لیکن وہ آپ کو خود بتائیں گے. میں احتیاط بتا دیں جو آپ نے مجھے کہی وہ ہمارا سیکرٹ کنورسیشن ہے. لیکن شیخ صاحب کے ہوتے ہوئے ان کی برکت سے کچھ دو چار باتیں کہوں گا، کیونکہ
تھوڑا سے حالات ہمارے، میری ایک نقطہ نظر ہے یا جو میں دیکھ رہا ہوں، جتنی بصیرت اللہ نے دی ہے، ہم 3 قسم کے قحط میں اس وقت مبتلا ہیں۔ ایک قحط وہ رزق کا ہوتا ہے، جب رزق کا قحط ہوتا ہے تو موت ارزاں ہو جاتی ہے اور اس کی فراوانی نظر آتی ہے۔ دوسرا قحط الشعور اور قحط العقل ہے، اور اس کا جو کانسیکوینس ہے وہ قحط الرجال کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ صرف قحط ہو تو موت واقع ہوتی ہے، اور قحط الرجال ہو تو انسانیت کی موت واقع ہوتی ہے۔ بدقسمتی ہے کہ ہم اس وقت ورسٹ ترین سچویشن میں آپ، ہمارے بچے، ہمارا مستقبل، ہمارا ملک اس میں دوچار ہے۔ یقیناً بڑی ڈسٹرکشن کے بعد جو نئی کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ نئی بنیادوں پر آتی ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی نہ تو کوئی ولی اللہ ہوں اور نہ ہی کوئی میرا کوئی اتنا علم ہے کتابوں کا کہ میں دور تک کوئی بات دیکھ سکوں، لیکن ایک چیز میں بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آنے والا جو دور ہے وہ ایک نیا دور ہمارے سامنے آئے گا۔ وہ پتہ نہیں کس طرح کا ہوگا، کون دیکھے گا، کس نہج میں جا کر دیکھے گا، لیکن اللہ کے ہاں امید کا دامن ہم کبھی نہیں چھوڑتے، کیونکہ ہمارے پاس پہلا اور آخری سہارا صرف وہی ہے۔ جب ہر چیز، دنیا کے وسائل، دنیا کی طرف سے جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہونے کے قریب آ جاتے ہیں، تو پھر ایک ہاتھ اوپر ہی اٹھتا ہے اور نگاہ اوپر ہی اٹھتی ہے۔ تو اس وقت ہر چرند پرند، حشرات الارض، پاکستانی قوم تو پتہ نہیں کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ صبح صبح جب میرے گھر کے اندر جو کمرے صبح اٹھ کر جب وہ حق ہو کی ورد کر رہا ہوتا ہے نا، تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ بھی اس ملک کے لیے بہتری کی دعا کر رہا ہے۔ تو اس موقع پر صرف آقا دو نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹا سا ایک فرمان آپ کی نظر کر رہا ہوں، شاید وہ ہمارے دکھوں کا مداوا بھی ہو۔ آپ سے پوچھا گیا، حضور سب سے افضل انسان کون ہے؟ سب سے افضل انسان، میں مومن کی بات نہیں کر رہا، اس کی شان تو کچھ اور ہوگی، نہ ہی مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ انسان چاہے وہ کلمہ گو ہے، ان کا اللہ کے اوپر اس کا یقین ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا میرا۔ بڑی خوبصورت بات بتائی آپ نے، اور جس کو اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے جو 100-200 افراد ہیں وہ پلے باندھ لیں تو کم از کم وہ ہمارے اندر کا جو من ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا سب سے افضل انسان وہ ہے جس کا دل، شیخ صاحب کیا فرمایا؟ جس کا دل صاف ہو۔ پہلی شرط یہ بتائیے، افضل ترین انسان کی، مسلمان کی بات نہیں کر رہا، جو مسلمان ہے، حقیقی مسلمان ہے، اس کے لیے تو فرشتے بھی اوپر اترتے ہیں اپنے گھر، انسان کی بات ہو رہی ہے۔ جس کا دل صاف ہو، اس کے دل میں نہ کسی کے لیے بغض ہو، نہ کینہ ہو، نہ حسد ہو، نہ نفرت ہو، نہ کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر اس کا دل کڑتا ہو وغیرہ، بالکل آئینے کی طرح اس کا دل صاف ہو۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا جو زبان کا سچا ہو۔ یہ 2 کوالٹی ہیں۔ اگر کسی نے 22 کروڑ عوام پاکستان کی ہو، اور اگر اس نے دنیا کے کوئی 5 ارب کے قریب انسان ہیں، اس میں سے افضل ترین بننا ہے، تو یہ 2 کوالٹی پیدا کر لے بس اپنے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اب بلا تاخیر اس تقریب کے چیف گیسٹ، اس تقریب کے دلہا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں
اور تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تالیوں کی گونج میں ان کا استقبال کریں. سید قاسم علی شاہ صاحب. بہت بہت شکریہ.